برادران اسلام، خطبہ مسنونہ میں میں نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تناظر میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک اور عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پورا خطبہ یہ بات ذہن میں رہے کہ میں کس ٹاپک کے تحت بات کر رہا ہوں، اور میری عادت سی ہے کہ میں ٹاپک سے کہیں اور نہیں جاتا، تمام باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ ہے ہمسایہ یا پڑوسیوں کے حقوق۔ پہلے میں وہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لیکن یہ خیال رہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اچھے ہوں۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے قریبی پڑوسی ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجُنُوبِ، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، جسے آپ نہیں جانتے، جو آپ کے شہر کا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور آپ کے دوست ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر اگر کوئی ہے تو ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے نوکر غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ہمسایہ پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے گھر کے قریب ہوتے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد اور اساس یہ ہے کہ باہمی تعاون اور موالات پر یہ انسانیت قائم ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان کو، ہر ایک بشر کو دوسرے انسان سے کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی سے مدد لیے بغیر، میں کسی کا ہیلپ لیے بغیر جی رہا ہوں۔ ہر ایک انسان اس دنیا میں اگر آیا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں زندگی کے موڑ میں اپنے کسی بھائی کی مدد، کسی بھائی کی ہیلپ کی ضرور پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے ایک دوسرے مسلمان جو قریب رہتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات قائم کرنے، آپسی محبت، آپسی الفت، آپسی مودت قائم رکھنے کی ذمہ داری رکھی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی پڑوس میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر اگر کوئی پہنچنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کا پڑوسی ہوتا ہے۔ دوسرے رشتہ دار، دوسرے احباب تو دور رہتے ہیں، سب سے پہلے گھر میں جس کا قدم پڑتا ہے وہ آپ کے پڑوسی کا ہوتا ہے، آپ کی مصیبت پریشانی میں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سب سے زیادہ اگر کبھی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو بعض دفعہ پڑوسیوں کے ہاتھوں سے پہنچتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے
یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ایسے پڑوسی بھی مل جاتے ہیں زندگی بھر دشمنی، دکھ اور تکلیف مصیبت جھیلنا پڑتا ہے پڑوسی کے رہنے کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک محاورہ ہے عربی کا، الاقارب کالعقارب، قریبی بچھو ہوتے ہیں، قریبی بچھو ہوتے ہیں، موقع پا کر آپ کو ڈس بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے ساتھ، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملات رکھے، اچھی گفتگو کرے، نرمی کا برتاؤ کرے، اچھی طریقے سے پیش آئے۔ اور سیم یہی بات مذہب اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دی ہے کہ جب تم ایک گھر بنا کر جہاں رہتے ہو، اگر آپ کا پڑوسی وہاں غیر ہے، اپنا ہے، کوئی بھی رہے، اس سے آپ کے تعلقات اگر اچھے ہیں تو آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ لیکن جیسے اگر آپ کی اس سے تعلقات ناخوشگوار ہیں، اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، دشمنی ہے، تو پھر دونوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی، خوشگوار نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پہ کچھ حقوق بتا دیے ہیں، کچھ فرائض بتا دیے ہیں کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، کس طرح کا حسن سلوک کرے، کس طرح سے اس کا برتاؤ پڑوسی کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ دونوں کی زندگی نہایت آسانی کے ساتھ اچھے اور خوشگوار ماحول میں گزر سکے۔ تو آئیے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں جس کو میں نے خود مسلم میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ البخاری فی کتاب الادب حدیث نمبر 614، اور صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2624۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی اور آپ کی بیوی اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل علیہ السلام برابر مجھے وصیت کرتے رہے۔ کیا وصیت کرتے رہے؟ پڑوسی کے متعلق، ہمسائے کے متعلق بار بار جبریل امین آسمان سے آ کر مجھے وصیت کرتے رہے کہ اے یا رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، بار بار کہتے رہے۔ حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا، انہ سیورثہ، کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال میں پڑوسی کا بھی حق بنا دے، حق بتا دیں کہ اے اللہ کے نبی تمہارے مال میں بھی تمہارے پڑوسی کا حق ہے، وراثت۔ اس حدیث کی تشریح میں مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے گیا۔ جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مخاطب بات کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنی بات رکھی جائے یا بات کی جائے، کیونکہ خلاف ادب ہے جب کوئی بات کر رہا ہو، کسی طرح کی بات ہو رہی ہو، تو بیچ میں آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں خاموش جا کے کونے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادت پہ رحم کیا کہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دیر تک یہ شخص کھڑا رکھا، کم سے کم بیٹھ تو گئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص چلا گیا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر ایک کرسی دو ذرا ایک اوپر سے لا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی گئے اور کہنے لگا رسول اللہ مجھے آپ سے کام تھا، اور یہ آدمی کون ہے جو اتنی دیر تک آپ سے مخاطب تھا، بات کر رہا تھا، آپ تھک گئے ہوں گے، تو اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون تھا وہ شخص، کون ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے
وہ جبریل تھے. کچھ ایسے مواقع پر سیدنا جبریل انسانی شکل میں آئے ہیں، جس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سن، وہ جبریل علیہ السلام تھے اور مجھے بار بار وصیت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ شاید جبریل یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ کے نبی اب آج کے بعد آپ کے مالوں میں بھی پڑوسیوں کا حق ہے. ہر ایک پڑوسی کے مال میں اس کے پڑوسی کا حق ہے مرنے کے بعد، کہیں یہ نہ کہہ دیں، وراثت نہ دے دیں. اور اے میرے صحابی اگر تم سلام کیے ہوتے نا تو جبریل تمہارے سلام کا جواب دیتے تھے. تم جا کر بیٹھ گئے وہاں. تو اس حدیث کی تشریح ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے. مذہب اسلام نے پڑوسی کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں کی. آپ کے گھر کے پاس اگر غیر مسلم پڑوسی ہے، ایک ہندو پڑوسی ہے، ایک مسلمان پڑوسی ہے، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اجنبی پڑوسی کا نام لیا ہے جم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے. نمبر 2 وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں. نمبر 3 وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں. پہلا پڑوسی جس کا ایک حق ہے اس کو آپ نہیں پہچانتے. وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مگر آپ کے گھر میں بسا ہوا، گھر کے بغل میں، آپ کے گھر کے بازو میں، گھر کے بغل میں اس کا گھر ہے اور آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک حق. دوسرا جس کے 2 حق ہیں وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور ایک مسلمان بھی ہے. اسلام لایا ہوا ہے، مسلمان ہے، اس کا 2 حق آپ کے اوپر ہے. ایک تو وہ پڑوسی بھی ہے، دوسرا مسلمان ہے. اس ناطے جو اسلام کے طریقے ہیں، اسلام کے حقوق ہیں، اس تک پہنچائیے. اور تیسرا وہ پڑوسی جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے. یہ 3 حق ہے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریب ہے، رشتہ دار ہونے کے ناطے بھی، پڑوسی ہونے کے ناطے بھی، مسلمان ہونے کے ناطے بھی. اور یاد رکھیے مذہب اسلام نے احسان کے معاملے میں، احسان کے معاملات میں مسلم اور غیر مسلم پڑوسی میں کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ یہ مسلم ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو. مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو دنیا کے اندر کوئی مذہب یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ کوئی مذہب دنیا کے تمام مذاہب کے درمیان رواداری کا سلوک رکھے. یہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے. مذہب اسلام کی ایک خاص بات ہے کہ وہ تمام مذاہب کے اندر، تمام خاندانوں کے اندر، تمام فرقوں اور گروہ کے اندر ایک طرح کی رواداری قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اس میں مذہب اسلام نے تفریق نہیں کی ہے کہ غیر مسلم ہے اور ایک مسلم ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر ایک غلام تھا. اس غلام نے ایک دن بکری کا بچہ لا کے ذبح کیا، گوشت تیار ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ گوشت سالن میرے یہودی پڑوسی کے گھر گیا کہ نہیں گیا؟ پڑوسی کون ہے؟ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے. جب تک وہ سالن کا کچھ حصہ اس یہودی پڑوسی تک پہنچ نہیں گیا تب تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، بار بار کہتے رہے آپ دیے کہ نہیں دیے، لے کر گئے کہ نہیں گئے. یہاں تک کہ غلام نے پوچھا کہ آقا آپ اس طرح کی بار بار اس طرح تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جبریل امین بار بار مجھے اس بات کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ ہمارے مال میں کہیں پڑوسیوں کو حقدار نہ قرار دے جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2.5 لاکھ کا مجمع تقریباً
اس پورے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو بہت سارے سبق دیے، درس دیے، نصیحتیں کی، وہاں آپ نے یہ بھی کہا تھا اونٹنی پر سوار تھے لوگوں، اپنے ہمسایہ کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے جو ہے ہمسایہ کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اب یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو، ایسے مومن کو ایمان کی لسٹ سے خارج کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اور ایک بار نہیں تین بار آپ نے وعید فرمائی ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ وہ شخص اللہ کی قسم مومن نہیں، وہ شخص اللہ کی قسم مومن نہیں، وہ شخص اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص؟ فقط خواب و خسرہ، نامراد ہو، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں آپ اس طرح کی وعید فرما رہے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ مومن نہیں ہے، کامل ایمان۔ ایمان تو ہم سب لائے ہیں اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، کامل ایمان نہیں آ سکتا اگر آپ کے شر سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے اسے ایمان کی لسٹ سے، مکمل ایمان کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، کامل ایمان اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی قرار دیا کہ انسان اپنے ہمسائے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو وہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے میں پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، اللہ اور اس کے یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھے اور یوم آخرت پہ ایمان رکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلم یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی کے ساتھ ظلم، پڑوسی کو دکھ، پڑوسی کو تکلیف دینا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس کے گالی دے دی، ہم نے اسے برا بھلا کہہ دیا، ہم نے اسے بہت کچھ کہا، تو ہمارے اوپر کوئی آبزیکشن نہیں ہو سکتا۔ آئیے حدیث دیکھیں گے۔ اگر کسی شخص کا پڑوسی آپ سے تکلیف ہے، تکلیف میں، مصیبت میں ہے، آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو یاد رکھیے جہنم کے اندر لے جانے والا ایک عمل ہے، علامت ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، اسے ستانا، اس پر ظلم کرنا، اسے ہر طرح سے ٹارچر کرنا، اسے وہاں سے بھگانے، اسے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، شکایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ خواتین جو موجود ہیں وہ میری بات غور سے سنیں۔ ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی، مدینہ میں خاتون ہے، بڑی نمازوں کی بڑی پابند ہے، اور روزے بھی رکھتی ہے، اور سارے اعمال کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، روزانہ راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، خیر کی جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادتیں کرتی ہے، اور بڑی ہی متقی پرہیزگار ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ
نہیں ہے وہ ساری باتیں کر رہی ہیں، نمازوں کی پابند، روزوں کی پابند، زکوٰۃ و صدقات کی پابند، ساری باتیں اس سے ہوتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس کے پڑوسی یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ خاتون متقی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، لیکن ہم اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو یہ اعلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ عبادتیں کام نہیں آتی، نمازیں کام نہیں آئیں، روزے کام نہیں آئے، دوسرے اعمال کام نہیں آئے، اگر اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ خواتین ذرا غور سے سنیں۔ اس کے برعکس ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر کیا اسی حدیث کے اندر، جو نماز تو پڑھتی ہے، دوسرے اعمال دوسری عبادتوں میں ذرا سستی کاہلی ہو جاتی ہے، تہجد میں نہیں اٹھ سکتی، بہت سارے اعمال کرتی ہے مگر کبھی سستی کاہلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا اللہ کے نبی وہ اس خاتون کے پڑوسی اس سے بڑے خوش رہتے ہیں، بڑی اچھی خاتون ہے، بڑی اچھی خاتون ہے، اخلاق کی بہت اچھی ہے، بہتر کریکٹر کردار ہے، پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ پڑوسی کو ستانے دکھ دینے کا یہ ہے۔ اور اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسے کھلایا جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر سے بے خبر ہے، نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، اور خود شکم شیر ہو کر پیٹ بھر کے سو گیا، پڑوسی کا خیال نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، ایمان ہی نہیں لایا، ما آمن بھی، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ بات شوان، جو شکم شیر ہو کر سو جائے، والجار جائعن، اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، وہو یعلم، حالانکہ اس بات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے، لیکن خود بھی شکم شیر ہو کر سویا، پڑوسی کو نہیں کھلایا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دے۔ یہ وعیدیں ہیں، یہ وعید ہے۔ کتنی بڑی بات آپ دیکھیے، پڑوسی کا ایک دوسرے پر حق کتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لایا اگر اس نے اپنے پڑوسی کو بھوکا ہوا سویا سلا دیا، بھوکا ہوا سویا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج معاشرے میں ذرا ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، تھوڑا سا محاسبہ کر لیں اپنا ہم لوگ، پڑوسی کے حالات سے بے خبر ہونا اور پڑوسی کی بیوی اور پڑوسی کی لڑکیوں کے حالات سے باخبر رہنا، یہ ہماری عادت سی بن گئی۔ توف ہے ایسے اسلام اور ایسے مسلمان و مسلمانیت پر، ایسے لوگ جو مسلمان خود کو کہتے ہیں، افسوس ہے ان پر، پڑوسیوں کے حالات سے بے خبر ہیں، نہیں معلوم اس کے گھر میں کیا پکا ہے، کیا بنا ہے، بچے بھوکے ہیں کہ کھائے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں کہ خاموش ہیں، یہ نہیں پتا، لیکن پڑوسیوں کی بیوی کیسی رہتی ہے، اس کی بچی کیسی ہے، اس کی بیٹی کیسی ہے، اس پر ڈورے ڈالنا، اس کی عادت سے واقف ہونا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ایسے مسلمان کے بارے میں کیا کہیں گے معاشرے؟ افسوس ہے، افسوس ہے۔ 10 روپے نہیں نکال سکتے، پڑوسن کچھ مانگنے آئی تو نہیں دے سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن عادت دیکھو اس شیطان کی عادت کہ وہ پڑوسی کے گھر میں نظر جمائے ہوئے ہے۔ آپ کو پتہ ہے چوری کرنا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی 5ویں پارے کی، اس کی تفسیر کھول کر پڑھو،
اس میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اگر کوئی شخص 40 خاتون کے ساتھ زنا کرے اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ہی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری یہ گندی حرکت اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھتے، اللہ دیکھتا ہے کہ ہم پڑوس میں رہتے ہوئے کسی پڑوسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اپنے پڑوسی کے گھر میں جا کے چوری کرے اس کا گناہ عام چوری کرنے کے گناہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے پڑوسی کا کیا حق ہے۔ ذرا سوچو آج معاشرے میں کس سینے پہ ہاتھ رکھ کر دل میں سوچو کہ ہم نے کب اپنے پڑوسی کے ساتھ کبھی جا کر پوچھا ہے؟ اگر آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ 1 کلو 2 کلو گوشت لے کے جاؤ؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ دال لے کے جاؤ؟ آپ سے کس نے کہا کہ آپ چاول لے کے جاؤ؟ کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، پڑوسی سے بلا کر پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ بھائی کیا حالات ہے گھر کے، کیسے رہ رہے ہو، کیسا گھر چل رہا ہے؟ اتنی بھی طاقت اور قوت نہیں رہ گئی۔ افسوس ہے، افسوس، اتنا بھی پوچھ نہیں سکتے۔ تھوڑا سا ٹن بن ہو گئی بچوں کو لے کر، ارے تو ایسا ہے، تیری بیوی ایسی ہے، تو فلاں ہے، تو یہاں سے آیا، تو وہاں سے آیا، تیری کیا اوقات ہے؟ اس طرح کے الفاظ کسی مومن کو زیبا نہیں دیتے۔ پڑوسی کا حق ہے اسے بلا کے پوچھو، میرے بھائی آپ میرے گھر کے بغل میں رہتے ہیں، کبھی میں دور چلا گیا، آپ ذرا بچوں کو دیکھا کیجئے، تھوڑا گھر کا خیال کیجئے، کوئی آیا گیا تھوڑا کوئی بات رہا تو ہم کو فون کیجئے، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، محبت پیار سے ان کے ساتھ رہیے، ان کے بچوں کا دیکھ ریکھ کیجئے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو۔ یعنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا کھائیں تو کم سے کم کبھی گوشت پکے یا سالن پکے تو اس میں سے کچھ حصہ پڑوسی کو بھیج دیجیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، مجھے میرے خلیل نے کہا ہے کہ جب اے ابو ذر گھر میں سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو تاکہ تمہارا پڑوسی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، تم اپنے پڑوسی کے جا کے ہیلپ کر سکو۔ مگر آج جو لوگ پڑوسیوں کے حالات سے بے خبر ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من جارن، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے ہوں گے، اپنے پڑوسی کی گردن پکڑے ہوں گے، اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے، چمٹے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی، اے میرے رب، یہ میرا پڑوسی تھا جس نے اپنا دروازہ میرے گھر کے سامنے سے بند کر رکھا تھا۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ دنیا میں تو اپنی اوقات بتا لو، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو فقیر ہے، تو غریب ہے، تو مفلس ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، بتاؤ اپنی اوقات۔ لیکن آخرت میں وہ پڑوسی جس کے بچے بھوکے سوئے، جس کے بچے بیمار ہیں، علاج کے پیسے نہیں، جس کے گھر میں چاول نہیں ہے، جس کے گھر میں ضروریات زندگی کے سامان نہیں ہے، اور آپ مرغ مسلم کھاؤ، آپ جو ہے گوشت کھاؤ، ساری چیزیں کھاؤ، پڑوسی آپ کا بھوکا سوئے، اللہ کی قسم میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن وہ پڑوسی گردن پکڑ لے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا پڑوسی تھا جس نے دنیا میں اپنا دروازہ میرے گھر کے سامنے بند کر رکھا تھا۔ پھر آپ کیا جواب دو گے؟ وہاں تو آپ کی حکمرانی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا نا۔ پڑوسی اگر آپ کی ظاہر بات ہے آپ کے بغل میں ہے تو کبھی کبھی بچوں میں جھگڑا ہو جا رہا ہے، کبھی بڑوں میں ہو جا رہا ہے، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ اسے گالی گلوچ دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے مارنے کے لیے لاٹھی اٹھا لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی خواتین کو بھیج دو، جاؤ لڑو، جاؤ گالیاں دو، ایسا تو نہیں۔ معاملہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ دونوں بیٹھ کے اس کو سمجھا لو،
کیونکہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول خصمین یوم القیامہ جاران، قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑا کرنے والے کا مقدمہ ہوگا، اور وہ دونوں پڑوسی ہوں گے، ان کا جھگڑا سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا۔ اور پڑوسی سے کبھی بعض دفعہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ظاہر بات ہے، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا آپ کو، آپ کے اخلاق پہ اس نے کیچڑ اٹھا دیا، کچھ بھی کہہ دیا، آپ کے بچوں کو مار دیا، تکلیف کچھ پہنچتی ہے تو صبر کرنا چاہیے، مومن کا شیوا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ آیا، اے اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھے بہت دکھ دے رہا ہے، میرا ہمسایہ مجھے بہت ستا رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی اب تو زیادہ ہو گیا، اب بہت ہو گیا، اس نے گالیاں بھی دی، اس نے برا بھلا بھی کہا، مجھے ایسے کہا، بہت کچھ مجھے کہہ دیا، آپ کے کہنے کے مطابق میں نے صبر کیا، اب اس سے زیادہ صبر کی امید نہیں ہے مجھ سے، اب اللہ کے نبی آپ ہی کچھ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرو، جاؤ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھاؤ اور راستے پہ لا کے ڈال دو، وہیں بیٹھ جاؤ۔ دیکھ رہے وہ صحابی گئے، اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے گھر کے سامنے روڈ پر بیٹھ گئے۔ اب جو کوئی گزرتا تھا ارے بھائی کیا ہے میاں، کیا کر رہے ہیں، سامان لے کے یہاں بیٹھے، کیا بات ہے؟ اجی اس لیے سامان نکالا میرا پڑوسی مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، ستا رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، اس لیے سامان باہر لا کے بیٹھا ہوں۔ تو جو لوگ بھی گزرتے تھے کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو اس پڑوسی پر، اللہ کی لعنت ہو اس پڑوسی پر، اللہ اسے تباہ کرے، اللہ اسے برباد کرے۔ جب اس پڑوسی کو معلوم ہوا کہ یہ لعنتیں، یہ بددعائیں میرے لیے ہے، بھاگتا ہوا آیا، کہا اے میرے دوست تو اٹھ جا، تو اٹھ یہاں سے سامان گھر میں لے، آج کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آج کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، جو ہوا سو مجھے معاف کر دے، اب آج کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تو سامان اٹھا اپنے گھر میں لے جا۔ ہوتا ہے جہاں ایک ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں ہم سب، وہاں اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے، مومن کا معاملہ، ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے۔ انسان اس وقت بہت غصے میں ہوتا ہے، بچوں کے لیے لڑ جاتے ہیں آپس میں، لاٹھیاں تک چل جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے ایک مومن کا عمل کریں، مومن کا شعار اپنائیں، صبر کریں، اسے سمجھائیں، دو چار آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ بات چیت کریں کہ بھئی ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، ذرا سمجھا دو، لیکن گالی گلوچ دینے سے، کیونکہ آپ کا اس پر حق ہے، اس کا آپ پر حق ہے، آپ اسے گالی دینے کی کبھی وہ نہیں ہو سکتے کہ آپ اسے گالی دیں، آپ کو اس سے برا بھلا کہیں، آپ کا پڑوسی ہے۔ اور میں نے پہلے خطبے کے شروع میں کہہ دیا کہ جتنی جلدی مدد کے لیے آپ کا پڑوسی آپ کے گھر آ جائے گا، باہر کا آدمی نہیں آ سکتا، اس لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جیو، خوشگوار زندگی ہوگی۔ بعض دفعہ آپ گھر پہ نہیں رہتے ہیں، آپ کا پڑوسی کی اہلیہ ہے، پڑوسی کی جو ہے بچیاں ہیں، آپ کے گھر میں آتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ دشمنی کر کے رکھو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، تحفہ تحائف کا بہت لین دین تھا صحابہ کرام میں۔ آج تو چیز ختم ہو گئی، انسان اپنی مفاد کے لیے جی رہا ہے، میں سیدھی بات بولتا ہوں، سیدھی بات، ہر ایک انسان آج اپنی مفاد کے لیے جیتا ہے۔ اگر کہیں اس کے کاروبار میں 1000 کا فائدہ ہو رہا ہے تو پورا کا پورا لینے کی کوشش کرے گا، پورے مفاد اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے گا، کبھی نہیں چاہے گا کوئی اور اس میں حصہ دار بن جائے۔ انسان جیتا ہے تو اپنی مفاد کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تحفہ تحائف کا رواج ختم، تحفہ تحائف کا لین دین ختم ہو گیا، کوئی کسی کو تحفہ نہیں دیتا، محبت بڑھتی ہے، تہادو تہابو، حدیث اٹھاؤ، تحفہ دو، ہدیہ دو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ پڑوسی کے گھر میں ہدیہ دو، کچھ آپ کے گھر میں اچھی بریانی بنی ہے، تہاری بنی ہے، آپ کے پڑوسی کے گھر پہ نہیں، تھوڑا پہنچا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان خواتین، جب تمہاری پڑوسن کوئی چیز لے کر آئے
آپ کو دینے کے لیے تو اسے خوشی سے قبول کر لو، چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو، اسے حقیر مت جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کر کے کہا ہے، کیونکہ کھانا وہی بناتی ہیں، کھانا وہی پروستی ہیں، کھانا وہی لگاتی ہیں، تو خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسن کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھیجا دیں، اس سے محبت قائم رہے گی۔ ہدیہ دو، تحفہ دو، تاکہ محبت قائم رہے، دشمنی نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ، آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کے گھر میں سالن پکا۔ دیکھو اب یہ دیکھو کیسا پڑوسن کا اور پڑوس کا کیا معاملہ تھا۔ سالن پکا، وہ صاحب اپنے گھر سے سالن ایک پیالی میں لے کر اپنے پڑوس میں دے آئے۔ اس کے پڑوس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ مستحق ہے میرے بغل والا ہے۔ اس نے کیا کیا، ویسے ہی پیالہ اٹھا کر بغل والے کو دے۔ اس کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ یار نہیں، میں مستحق نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ مستحق تو میرے بغل والا ہے۔ ایسے 10-12 گھروں سے گزر کر وہ سالن واپس اسی گھر میں پہنچتا ہے جہاں بنا تھا۔ ہے ایسی طاقت، جذبہ ہے۔ 12 گھروں سے گزرتے ہوئے وہ سالن وہی گھر پہنچا جہاں کا تھا، اور ہر کوئی اپنے اوپر نہیں، اپنے پڑوسی کے اوپر خرچ کرنے کا خواہاں تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ مستحق میرا پڑوسی ہے۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنا ہی چاہتے کہ میرے گھر میں کوئی نئی چیز بنے، میرے پڑوسی بھی کھا لیں۔ آج یہ مت کہنا کہ کوئی غریب نہیں ہے۔ چلو ہم آپ کو بھینسے میں کئی گھر دکھا دیں گے، مالدار کوٹھیاں ہیں، اس کے بغل میں ٹین شرٹ کے گھر موجود ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پوچھیں کہ تمہارے حالات کیسے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ ماں غریب نہیں ہے، کئی گھر آپ کو مل جائیں گے، توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق نہیں دیتا کہ کم سے کم پوچھ لو یہ آپ کا پڑوسی ہے، بھوکا سویا ہے کہ جو ہے کھانا کھا کے سویا ہے، بچے بھوکے سوئے کہ کھانا کھا کے سوئے۔ آج کے خطبے کا خلاصہ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ سچے مومن، پکے مومن اسی وقت بنو گے جب ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، نرمی سے گفتگو کریں گے، اپنا اخلاق اچھا بنائیں گے، کریکٹر اچھا بنائیں گے، تاکہ آپ کے پڑوسی کو آپ کے کردار سے کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے شر سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم اپنے آپ کو سچا مومن بنائیں گے، جس میں آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے جو بھی آس پاس جتنے بھی ہیں، اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، میرے گھر کے سامنے 2 پڑوسی ہیں، میں کس کو ہدیہ دوں، میں کس کو تحفہ دوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے پاس کھلتا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ جہاں ہوں تہاں آپ کے غریب نہ ہو کر بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کے گھر کے پاس ہوں، تو آپ کی ذمہ داری کہ جہاں بھی آپ کے گھر کے کئی میل دور پہ بھی اگر پڑوسی اگر ہے اور غریب ہیں، فقیر ہیں، تو آپ ان کا خیال کیجئے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے سامنے جو دروازہ کھلتا ہو اسی کو آپ دیجئے، نہیں، اگر 2-4 گھر کے بعد کوئی آدمی ہے، کوئی گھر ایسا ہے جو مستحق ہے، تو آپ ان کا خیال کیجئے۔ لہذا قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا ہے، سچا مومن بننا ہے، پکا مومن بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وعید سے بچنا ہے، تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس میں سلوک کرنا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی، ہم سب کی زندگی اپنے ہمسایہ کے ساتھ خوشگوار گزرے، اچھا گزرے۔ باری الہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو صحیح طور پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو اپنے ہمسائے کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہمارے پڑوسی جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ مومنانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ پڑوسی اگر ہمارا غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ
ہمیں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرض ادا کرنے کا کوئی سبیل بنا دے۔ بار الہ ملک کے حالات کو تو پرامن بنا دے۔ بار الہ جو بیماری تو نے نازل کی ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اے اللہ کوئی بیمار تیری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، کسی کی موت تیری اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اے اللہ اس بیماری کو نازل کرنے والا بھی تو ہے، اور اے اللہ اس بیماری کو ختم کرنے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، اس بیماری سے اس شہر کو پاک کر دے، پورے ملک کو پاک کر دے۔ اے اللہ اس شہر کو، اس ملک کو پرامن اور امن والا بنا دے۔ بار الہ مسلمان اس خطے پر جہاں کہیں بستے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ہر طرح سے مدد فرما، اے اللہ ان کو ان سب کو اسلام پر پابند بنا۔ بار الہ ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا۔ بار الہ ہمیں جو اخلاق سے جو ہے پرے ہیں اے اللہ ان کو بہترین اخلاق رکھنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔